بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، آج انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن کریم کے فضائل کے متعلق جانیں گے۔ اللہ پاک کے انعام یافتہ بندے حضرت علی بن سہلے اور حضرت حسن بن سہلے رحمۃ اللہ تعالی علیہما، یہ دونوں بھائی تھے۔ ان کا گھرانہ تلاوت قرآن پاک کا بہت شوقین تھا۔ ان کے ہاں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا جاتا۔ انداز یہ تھا کہ یہ دونوں بھائی اور ان کی والدہ محترمہ مل کر 1/3 یعنی 1/3 قرآن پاک تلاوت کیا کرتے۔ ایک حصہ حضرت علی بن سہلے تلاوت کرتے، ایک حصہ ان کے بھائی حضرت حسن بن سہلے تلاوت کرتے، اور ایک حصہ ان کی والدہ محترمہ تلاوت کیا کرتی۔ یوں روزانہ رات کو ایک قرآن کریم ختم کرنا ان تینوں حضرات کا معمول تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک فرد کم ہو گیا۔ اس کے باوجود ان دونوں بھائیوں کی تلاوت کلام میں کمی واقع نہ ہوئی، اور انہوں نے اپنے معمول کو جاری رکھا، بلکہ وہ 10 پارے جو ان کی والدہ تلاوت کرتی تھی وہ بھی انہوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ اب یہ 15 پارے یعنی نصف قرآن پاک پڑھنے لگے، اور یوں انہوں نے روزانہ قرآن کریم کے ختم کرنے کے معمول کو جاری رکھا۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی بن سہلے رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انتقال کر گئے۔ اب حضرت حسن بن سہلے اکیلے رہ گئے، تو ان کے شوق تلاوت میں کمی نہ آئی، بلکہ ذوق تلاوت بڑھا، اور اب انہوں نے اکیلے ہی قرآن کریم کو ختم کرنے کا اپنا معمول بنایا، اور روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے۔ حضرت علی بن سہلے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریبی لوگوں میں سے ایک شخص کا بیان ہے، جس رات حضرت علی بن سہلے کا انتقال ہوا میں ان کے پاس تھا۔ آپ نے مجھ سے پانی طلب فرمایا، پانی مانگا، تو میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، لہٰذا فوراً پانی پیش نہ کر سکا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے حضرت علی بن سہلے کو پانی پیش کیا، تو انہوں نے فرمایا، میں نے ابھی پانی پی لیا ہے۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ میرے علاوہ حضرت کے پاس کوئی بھی نہیں، تیسرا کوئی شخص آیا بھی نہیں، تو آپ نے پانی کیسے پی لیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس شخص نے تعجب میں سوال کیا کہ یا سیدی، آپ کو پانی کس نے پیش کیا؟ تو حضرت علی بن سہلے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، ابھی اللہ پاک کی رحمت سے جبریل امین نے مجھے پانی پلایا، اور فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی نیک
بندے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے۔ اے علی بن سہلے سنو، تمہارا بھائی، تمہاری والدہ بھی انہی نیک لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ پاک کا انعام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ حضرت علی بن سہلے کی آخری گفتگو تھی، اس کے ساتھ ہی آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، سنا آپ نے، معزز ویور، سنا آپ نے حضرت علی بن سہلے آپ کے بھائی اور والدہ تلاوت قرآن کے کیسے شوقین تھے۔ ان کے گھر روزانہ ختم قرآن ہوا کرتا تھا۔ ان خوش بختوں کو شوق تلاوت کا کیسا پیارا انعام ملا۔ حضرت علی بن سہلے کو وفات سے پہلے دنیا ہی میں فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ حضرت جبریل نے انہیں پانی بھی پلایا اور اللہ پاک کے انعام یافتہ بندوں میں، اللہ پاک کے انعام یافتہ بندوں میں شمار ہونے کی بشارت بھی دی کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، ہو سکتا ہے معزز ویورز کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ حضرت جبریل تو صرف انبیاء اکرام علیہ السلام پر وحی لے کر اترا کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ زمین پر تشریف نہیں لاتے۔ تو سنیے، یہ محض ایک عوامی خیال ہے کہ حضرت جبریل زمین پر نزول نہیں فرماتے۔ یاد رکھیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا اور وحی کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا، بند ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر نزول نہیں فرماتے۔ آئیے قرآن کریم میں سورہ قدر میں اللہ پاک کا فرمان سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس رات یعنی شب قدر کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ شب قدر جو ہر سال آتی ہے، اس رات جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ مرقات المفاتیح میں ہے کہ ان جبریل یحضر موت کل مؤمن یکون علی طہارۃ۔ مومن جو حالت وضو میں مرے، نزاع کے وقت اس کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تلاوت قرآن کریم کرنے والوں کے حوالے سے اور قرآن سے محبت اور شوق تلاوت کرنے کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت نیک، پرہیزگار، سہلے، پاکیزہ سوچ کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ
دن کے وقت روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کیا کرتے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلاوت قرآن کا بہت شوق تھا۔ روزانہ ایک ختم کرنا آپ کا معمول تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خوبصورت عادت یہ بھی تھی کہ آپ جس مسجد کے قریب سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ہر ستون یعنی پلر کے پاس قرآن کریم ختم کیا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز اور تلاوت سے خصوصی محبت تھی۔ اس کی برکت سے آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ کئی لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب ایک شخص قبر سے اینٹ اٹھانے کے لیے نیچے جھکتا ہے تو کیسا روح پرور منظر دیکھتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصروف نماز ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور رشک کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے اس بات کا ذکر کیا اور آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ کی شہزادی صاحبہ نے بتایا والد محترم روزانہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ پاک اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی یہ شرف عطا فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیے آپ نے تلاوت قرآن کی برکت۔ الحمدللہ قرآن مجید با وفا ہے۔ ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، ہماری دوستیاں یہ سب قبر سے پہلے تک کی ہیں۔ جیسے ہی جسم سے روح جدا ہوتی ہے، میت قبر میں اترتی ہے، سب رشتے ناطے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم با وفا ہے۔ الحمدللہ جو بندہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، قرآن کریم سے رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، جو قرآن کریم کو اپنا ہادی و رہنما بنا لیتا ہے، قرآن مجید قبر کی تنہائیوں میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، حشر کی وحشتوں میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، کہیں کسی مقام پر اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ تلاوت قرآن کرنے والے کو قرآن کریم جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب قرآن محبوب الرحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم روز قیامت تشریف لائے گا اور تلاوت کرنے والے کی سفارش کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب کریم اسے زینت عطا فرما۔ چنانچہ تلاوت کرنے والے کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کریم کہے گا یا رب زدہ الہی، یا اللہ مزید اس کی عزت میں اضافہ فرما۔ چنانچہ تلاوت کرنے والے کو کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن کریم کہے گا یا رب ارضی عنہ، اے اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا اور حکم ہوگا اے بندے قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ
دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی ساتھی بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دلائل دے گا۔ قرآن کہے گا اے رب کریم، یہ ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، مگر فلاں شخص وہ دن رات میں میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا، یا رب آج اسے اجر عطا فرما۔ قرآن کریم کے عرض پر اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ پاک قرآن کریم سے فرمائے گا حل رضیتا، ہر ردائتا، اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ ہر ردائتا، کیا تو راضی ہے؟ قرآن کریم کہے گا یا رب اس سے بھی افضل اجر عطا فرما۔ تو اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی۔ پھر قرآن کریم سے کہا جائے گا ہر ردائتا، کیا اب تو راضی ہے؟ قرآن کریم کہے گا ہاں یا رب اب میں راضی ہوں۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، تلاوت قرآن کریم کے آپ نے فضائل سماعت فرمائے۔ معزز ویورز، قرآن کریم الحمدللہ یہ ذریعہ نجات ہے، قرآن کریم سیدھا راستہ ہے، قرآن کریم کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں، قرآن کریم کے عجائبات ایسے عجائبات ہیں جو نہ ختم ہونے والے ہیں، اس کے اندر ایسے دلچسپ واقعات ہیں کہ ان کو پڑھنا شروع کریں تو دل کرتا ہے پڑھتے ہی چلے جائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو خدا کی قسم ایک روحانی سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم کے ترجمے پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ جب غور و فکر کرتا ہے بندہ تو اس پر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جو قرآن کریم کے مطابق بات کرے گا وہ سچا ہے، جس نے قرآن کریم پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا۔ جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، جو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے تو قرآن کریم اس کے لیے حفاظت ہے، جو قرآن کریم کی پیروی کرے تو قرآن کریم اس کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیں ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی بیماریوں کا حل قرآن کریم میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان عالی شان ہے کہ قرآن کی محبت اپنی آل و اولاد کے دلوں میں پیدا کرو۔